واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ بدر سے پہلے مدینہ کے حالات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کے بعد مکے والوں نے مسلمانوں کو مدینہ میں داخل ہو کر ان کے گھروں میں گھس کر انہیں قتل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور دھمکی دی تھی، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو مدینہ کی حفاظت کے لیے تیار کیا۔ مدینہ کی آبادی کی حفاظت، مدینہ کے مسلمانوں کی حفاظت، مدینہ کے تمام باشندوں کی حفاظت، چاہے مدینہ میں رہنے والا وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا یہودی کیوں نہ ہو، ان تمام لوگوں کی حفاظت کے لیے مدینہ اور اس کے اطراف کے جتنے علاقے ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے صحابہ کی ایک فوج تیار کی، ایک جماعت تیار کی، اور اس فوج کا کام ہوتا تھا مدینے کے اطراف کے راستوں میں وہاں جا کر مکے والوں کی حرکتوں پر نظر رکھنا کہ کہاں سے مکے والے مدینہ کی طرف آتے ہیں اور کس طرح سے وہ آ کر مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں، کہاں کہاں سے وہ گزر رہے ہیں، تاکہ ان کی حرکتوں پر نظر رکھ کر اپنے آپ کو چوکنا رکھا جائے، ان کے شر اور فتنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس سلسلے میں ہجرت کے بعد سے جنگ بدر کی ابتدا سے پہلے تک تقریباً 8 مرتبہ مسلم فوج مدینہ کے اطراف میں الگ الگ علاقوں کا دورہ کر چکی تھی۔ ان 8 مرتبہ میں سے 4 مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فوج کے کمانڈر تھے، 4 مرتبہ میں آپ نے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نگران مقرر کر کے فوج کو بھیجا تھا۔ اس درمیان میں ربیع الاول سن 2 ہجری میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کی مسلمانوں کو امید بھی تھی کہ قرظ بن جابر الفہری نامی شخص مکہ سے چند لوگوں کو لے کر مدینہ کی طرف آتا ہے اور مدینہ کے کنارے میں باہر مسلمانوں کے جانوروں کو، ان کی بکریاں، اونٹ اور چرواہے، ان لوگوں پر حملہ کرتا ہے، جانوروں کو لے کر بھاگ جاتا ہے، چرواہوں کو مارتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مکہ والوں نے مدینے والوں پر اس طرح سے حملہ کیا تھا، پہلے دھمکی دی تھی اور پھر مدینہ کے اطراف میں آ کر چپکے سے ایسے حملہ کر کے بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تقریباً اس کے 3 مہینے بعد رجب میں سن 2 ہجری کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قافلے کا امیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلہ نامی علاقے تک بھیجا تھا۔ نخلہ نامی علاقہ یہ مکہ اور طائف کے درمیان کا علاقہ ہے، یعنی مدینہ سے کافی دور اور مکہ سے انتہائی قریب، اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کا لشکر پہلی مرتبہ مکہ کے اتنے قریب داخل ہو گیا تھا، اور وہاں جا کر عبداللہ بن جہش کے اس لشکر نے 4 کفار میں سے ایک کا قتل کر دیا، 2 کو قیدی بنا لیا، ایک اس میں سے بھاگ گیا تھا۔ 2 قیدی بنا لیے گئے اور اس کو مدینہ لایا گیا۔
ایک ایسا واقعہ تھا جس واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے، کیونکہ آپ نے اس فوج کو کسی کا قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، صرف مکہ والوں کی حرکتوں پر نظر رکھنے اور ان کی خبریں لانے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے ایک کو قتل کر دیا، دو کو قیدی بنا لیا۔ ایک طرف تو نبی نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف مکے والوں پر اس واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوا، وہ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ مدینے والے اتنے دور سے ہمارے شہر کے قریب آ کر ہمارے آدمی کا قتل کر کے دو لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے شہر امن کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ اتنی ہمت، اتنی جرأت۔ اس طرح سے اس واقعے سے جہاں ان کے اندر خوف پیدا ہوا تھا، وہیں ان کے دلوں میں مدینے والوں سے اور زیادہ دشمنی اور عداوت بھی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اب یہ طے کر لیا کہ کسی بھی طرح سے اب ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر چھوڑیں گے، اب ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کی دیت بھی ادا کر دی، مقتول کی دیت مکے والوں کو ادا کر دی کہ ہمارے ساتھی نے آپ کے ساتھی کو غلطی سے قتل کیا ہے، ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ مقتول کی جو دیت عرب کے لوگ سمجھتے ہیں وہ دیت دے دی جائے، دے دی گئی، اور جو قیدی بنا کر لائے گئے تھے مدینہ میں ان کو واپس بھی کر دیا گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکے والے یہ سمجھتے کہ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے ان سے، گویا انہوں نے معذرت چاہ لی ہے، تو اب ہمیں آگے غلط قدم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہاں سرکشی کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے قرظ بن جابر فہری کے ذریعے انہوں نے مدینہ کے اطراف میں حملہ بھی کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں جب دیکھ رہے کہ مکے والے حد سے تجاوز کرنے پر بضد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ جو آپ سے قتال کر رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ان سے قتال کر لیجئے، اب آمنا سامنا ہو جائے۔ یہ ہمیشہ کا بار بار ظلم سہتے رہنا، بار بار حملے کھاتے رہنا، اس طرح کی نفرت کی زبانیں اب ایسے نہیں، ایک مرتبہ کم سے کم آمنا سامنا کر لو، ایک ایسی جنگ ان سے لڑ لی جائے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم اب انہیں ان کے گھر جا کر انہیں وہاں سے نکالو۔ یہ تمہیں نکالتے ہیں تمہارے شہروں سے، پھر بھی آپ صبر کر رہے ہیں، پھر بھی خاموش ہیں، اس کے باوجود وہ اور شرارت کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہیں بدلہ دے دو، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے اب انہیں نکال دو۔ لیکن انتقام میں حد سے تجاوز نہیں، ورنہ وہ کافر آپ مسلمان، فرق تو ہونا چاہیے۔ غصے میں، جذبات میں آپ کوئی بھی غلط حرکت نہیں کرو گے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، کسی بھی جگہ پر حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی سی بھی زیادتی نہیں ہونا چاہیے آپ کی طرف سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، غلط کام کرنے والوں کو کسی بھی حالت میں پسند نہیں کرتا، چاہے وہ غلطی کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس نے وہ غلطی کافر کے خلاف ہی کیوں نہ کی ہو۔ جیسا کبھی سمجھا جاتا ہے نا، چلو مسلمان نے کیا ہے، ان کے تو خلاف کیا، اپنے خلاف کہاں کیا ہے، نقصان تو انہی کا ہوا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کافر کے خلاف بھی زیادتی کرے، اللہ اسے بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نبی سے کہتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن جب وہ لوگ قتال کرنے کے لیے آئیں تب قتال کرو، اگر نہ آئیں تو فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنا، چھوڑ دو ان کو. کوئی ضرورت نہیں ہے خواہ مخواہ جنگ کے میدان میں گھسنے کی. جنگ کے میدان میں آپ پہل نہ کریں. اگر وہ پہل کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تب آپ ان کو جواب دو. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا. اور اسی درمیان میں مکے والوں کو خوف میں مبتلا کرنے والا، مسلمانوں کو ہمت دلانے والا ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل کر دیتا ہے. ادھر حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگ کے حالات سے نظر آ رہے ہیں، اور اس درمیان اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ہمیشہ اوپر آسمان کی طرف نگاہ دوڑا کر دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے. بیت المقدس قبلہ تھا. مدینہ میں آنے کے بعد سے ابھی تک کے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ اب کعبے کی طرف کر لو. اب یہاں سے کعبہ آپ کا قبلہ ہوگا، نماز کے لیے کعبے کی طرف منہ کرو گے. عصر کی نماز کا وقت تھا. پہلی مرتبہ مسجد نبوی کے اندر شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی. اسی دن فجر کی نماز، آگے آنے والی دوسرے دن صبح فجر کی نماز مسجد قباء میں، نماز کے دوران میں ہی لوگوں کو جب پتہ چلا کہ کعبہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، نماز کی حالت میں ہی وہ پلٹ گئے. دوران نماز ہی انہوں نے اپنا چہرہ بدل دیا. جو ابھی تک کہ بیت المقدس کی طرف تھے، اب وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. اور یہ بالکل مخالف سمت ہیں. جیسے یہ ہمارا چہرہ ابھی دروازے کی طرف ہے، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے. یہ سمجھے کہ ادھر کعبہ ہے اور ادھر بیت المقدس ہے. تو امام جگہ پر گول گھوم گئے، ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا. لیکن جو مقتدی ہیں وہ جگہ پر گول گھوم نہیں سکتے، کیونکہ مقتدی اگر جگہ پہ گول گھوم جائیں گے تو اس طرح سے مقتدی کا چہرہ امام کے آگے ہو جائے گا، امام پیچھے ہو جائے گا. مقتدی ایسے گھوم کر، جیسے میں امام ہوں، میرا چہرہ اس وقت ادھر ہے، میرا چہرہ اس وقت ادھر ہے، اور میرے پیچھے اگر لوگ صف بنا کر کھڑے ہیں، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا جگہ پر. اب یہ ان لوگوں کو باقاعدہ گھوم کر اس طرح سے یہاں آنا پڑے گا تاکہ اب وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں. تو اس طرح سے پوری صفوں میں باقاعدہ خلل دکھائی دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی تک تو ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. انہیں یہ خبر دی گئی کہ کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم آ چکا ہے، اور عصر کی نماز میں، کل عصر کی نماز میں ہم نے مسجد نبوی کے اندر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے. تحویل قبلہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی. لیکن اس جگہ پر جیسے ہی یہ قبلے کی تحویل کا، تبدیلی کا حکم نازل ہوا، ادھر مکے والوں میں خوف اور بڑھ گیا، وہ اور ڈرنے لگ گئے. یہ لوگ تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، اب ہماری طرف کعبے کی طرف منہ کرنے لگ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمانوں کا ٹارگٹ مکہ ہے، اور یہ قوم جن کا یہ قبلہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ قوم اپنے قبلے کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی صورت میں اس شہر پر حملہ کرے گی اور یہاں سے ہمارا خاتمہ کرے گی، کیونکہ قبلہ مسلمانوں کا ہے. کافروں کا کیا کام ہے یہاں پر؟ وہ سمجھ گئے کہ اب ضرور ہماری تباہی ہے. اور مسلمانوں کو اس واقعے سے ایسی ہمت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تحویل کر دی. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے لیے فتح لکھ دیے، ہم ہر حالت میں کامیاب ہوں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکہ فتح ہو جائے، اس کے بعد کہا جائے اب یہ تمہارا قبلہ ہے.
لیکن مکہ کے فتح ہونے سے پہلے یہ جنگ بدر، جنگ کا جو ماحول بنا ہوا ہے، جنگ کے ماحول سے پہلے ہی یہ خبر دے دینا کہ کعبہ تمہارا قبلہ ہے، یہ اشارہ تھا کہ اب اپنے قبلے کی تم حفاظت کرو، اور اس کے لیے آپ کو جتنی قربانیاں دینا ممکن ہو وہ قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ تو مسلمان ہمت والے ہو گئے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، قربانی دینے کا وہ شغف پیدا ہوا، اور انہوں نے انتہائی ہمت کے ساتھ پھر جنگ بدر میں مقابلہ کیا۔ اور درمیان میں قبلے کی تبدیلی سے مدینہ کے لوگوں میں سے کچھ چھٹائی بھی ہو گئی، جو منافقین تھے وہ باہر نکل گئے، جو یہودی تھے مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو گئے وہ بھی باہر نکل گئے، کیونکہ جب مکے والوں سے جنگ کرنا ہے مسلمانوں کو، مدینہ کے لوگوں کو، تو مدینہ کی فوج امانت دار وفادار فوج ہونی چاہیے، ورنہ فوج کے اندر منافق اگر رہیں گے تو کبھی دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ فوج کو خالص اور ٹھوس مضبوط بنانے کے لیے یہ حکمت بھی کارگر ثابت ہوئی۔ جو منافقین تھے مسلمانوں کو بس ایسے ہی دھوکہ دینے کے اسلام میں داخل ہوئے تھے، کعبہ کیوں تبدیل ہوا؟ ابھی تک کہ ہمارے باپ دادا ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ ادھر منہ کرتے کرتے ادھر منہ کرنے لگو، وہ پہلے کا گھر ہے، یہ بات نہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرنے لگے۔ یہودیوں کو تکلیف ہونے لگی، کیونکہ وہ ان کا قبلہ تھا پہلے سے۔ مسلمان ہمارے قبلے کو چھوڑ چکے اور کعبہ کو اپنا قبلہ بنا چکے، اب ہم ان سے محبت نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، لہٰذا اب ان کے چہرے کھل کر سامنے آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے ایسے لوگوں کو جنگ فوج سے دور کر دیا، ورنہ اگر ایسے لوگوں کو بھی نمبرات کی شکل میں داخل کر دیا ہوتا، تعداد میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر اندر یہ خود مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے تھے۔ تو اس طرح سے خالص فوج تیار کر لی گئی، اور جنگ بدر کے لیے مسلمانوں نے ایسی تیاری کی تھی اتنی زبردست، تاکہ یہ پتہ چل جائے مکے والوں کو کہ بار بار کسی بھی قوم پر ظلم کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مظلوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے دیتا ہے۔ کمزوری تعداد کے حساب سے ہو سکتا ہے تعداد میں تم زیادہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رہی تو کم تعداد زیادہ تعداد پر بھاری ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پیغام بھی دے دیا۔ یہاں ایک سبق بھی ہے، بعض مرتبہ مسلمان ان واقعات کے ذریعے، خاص طور پر ہمارے ملک میں فلاں جگہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، فلاں وہ مسجد توڑ رہے ہیں، وہ مسجد جلائی جا رہی ہے، جنگ کیوں نہیں کرتے ہیں مسلمان جنگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خلیفہ کیوں نہیں بنا لیتے اپنا حاکم کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیوں نہیں مقابلہ کر لیتے؟ بعض نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کا اس طرح واقعہ ہوا، چند بکریاں اٹھا کر لے کر چلا گیا تو نبی نے باقاعدہ ان سے جنگ کی۔ ہمارے مساجد توڑے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں، پھر بھی ہمارا خلیفہ نہیں بنتا، پھر بھی ہم خلیفہ نہیں بناتے، پھر بھی ہماری تنظیم نہیں بنتی، پھر بھی ہم جنگ کرنے کا اعلان نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے 13 سال تک، کوئی سکون کی زندگی نہیں گزری تھی، وہاں بھی پریشان تھے، لیکن کبھی بھی جنگ کی باتیں نہیں ہوئی۔ جب آپ نے مکمل ایک ملک بنا لیا، آپ خود اس کے حاکم بن گئے، وہ ایک ملک ہے، یہ ایک ملک ہے، مکہ ایک الگ سلطنت ہے اور مدینہ ایک الگ سلطنت ہے۔ باقاعدہ مکے کی سلطنت مدینہ کی سلطنت پر حملہ کرنا چاہتی ہیں، یہاں پر نبی نے اس کا جواب دیا۔ ایسے نہیں کہ شہر کے اندر کچھ لوگ ایسی حرکتیں کریں اور ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا جائے۔ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں جو اس طرح کی برائیاں کر رہے ہیں، کہیں پر مارنا توڑنا، مساجد پہ حملے کرنا، ایسی مسجدوں پر جھوٹے دعوے کرنا، یہ اس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرنا، کیا یہ اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان ہے؟ اگر اس قوم کی طرف سے، وہ پوری قوم کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوتا تو وہ قوم نہ ہم سے گزارش کرتی،
نہ پارلیمنٹ سے گزارش کرتی نہ عدالت سے گزارش کرتی، عدالت والے، پارلیمنٹ والے، سرکار والے سب مل کر حملہ کر دیتے۔ اگر جنگ کرنا ہوتا تو جنگ میں سارے شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں چند لوگوں کی شرارتیں ہیں۔ ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے یہ چند لوگوں کی شرارت ہوتی ہے، یہ پوری قوم کی منظم انداز میں ایک قوم کے خلاف جنگ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں، یہ ان میں سے چند لوگوں کی شرارتیں ہیں۔ اور ایسے شریر لوگوں کے لیے باقاعدہ نظام ہے، قانون ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ان لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، کئی ایسے مسائل میں باقاعدہ مجرم بنے گئے اور جیل کی سلاخوں میں گئے، کئی دنگوں کے مجرمین آج بھی جیل کے اندر موجود ہیں۔ یہ فسادات ہیں، یہ شخصی طور پر چند لوگوں کا ملک کے اندر دنگے بھڑکانا، فساد پھیلانا، یہ ان کا شخصی عمل ہوا۔ قانون اس کی انہیں اجازت نہیں دیتا، نہ ملک اس کا انہیں اجازت دیتا ہے، اور جب قانون کا استعمال کیا جاتا ہے تو ایسے لوگ جیل کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پوری قوم ان کے پیچھے جو ان کی قوم ہوتی ہے ایسے جرائم کا سپورٹ نہیں کرتی۔ باقاعدہ کھل کر پارلیمنٹ میں ہو یا عدالتوں میں ہو یا بازار میں ہو، کانفرنس میں ہو، انہی کے لوگ سب سے زیادہ مسلمانوں کی تائید میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، میڈیا میں ہو۔ اس لیے وہ جنگ اور یہاں جنگ کے بارے میں بات کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، یہاں یہ فساد ہے، یہ انتشار ہے، یہ شرارتیں ہیں۔ ان فسادیوں کے لیے، ان شرارتیوں کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس قانون ہے، ان کو سبق سکھانا ہے تو قانون کا استعمال کرنا، قانون کی ہم تیاری کرنا، عدالتوں کے جو راستے ہوتے ہیں وہ راستوں کی ہم نے تیاری کرنا ہے، وہ تعلیم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے ملک کے اندر جو سیاست ہے، سیاست بڑا اثر رکھتی ہے، اس لیے مسلمان انتہائی ایمانداری کے ساتھ سیاست میں جائے، وہ راستہ اپنائے اور وہاں سے پھر مسلمانوں کی مدد کریں، وہاں سے مظلوموں کی مدد کریں، مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں، مظلوموں کے لیے باقاعدہ وہاں سے کام کریں۔ لیکن جس طرح کے بعض لوگ بہت سے لوگوں کو محلوں میں گمراہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ خواہ ایک سچے واقعے کو، مدینے کا اور مکے کا ایک واقعہ جو ہو چکا ہے، اس کو ایک ایسی جگہ فٹ کرتے ہیں جس کا دونوں میں کوئی موازنہ نہیں ہوتا، اور محلے کے نوجوانوں کو بھڑکا دیتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے یہ 10-12 لوگوں کا حال پوچھو کہاں ہیں یہ لوگ، سب جیل میں ہیں۔ کب نکلنے والے ہیں؟ موت کے بعد، مرنے کے بعد۔ کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ بغاوت کی باتیں کی تھی، ملک کے خلاف کام کر رہے تھے، ڈال دیا گئے اندر۔ کون سی دعوت دی؟ کون سا کام کیا؟ پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ یہاں ہمیں دعوت بھی دینا ہے، یہاں ہمیں سیاست میں بھی آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ عدالت کا جو طریقہ ہے، جو وکالت ہے، جج، یہ جو راستے ہوتے ہیں، جن راستوں سے مسلمان اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، یہ راستوں میں مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں پر جس طرح کی قوت کی طاقت کی ضرورت ہے، اب وہ طاقت کا استعمال کرو۔ وہ طاقت، جس طاقت کے استعمال کرنے سے بلا کسی مقابلے کے تمہیں باندھ کے رکھ دیا جائے گا، وہ طاقت کے نہیں، جس طاقت کا استعمال کرنے کی تمہیں اجازت دی جائے گی، جس طاقت کے استعمال پر تمہیں شاباشی دی جائے، پوری قوم تمہیں اس کو سراہے، یہ طاقت کی ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس ملک کے اندر غیر مسلمین میں اسلام کا صحیح پیغام، صحیح دعوت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو سیاست میں، عدالتوں میں اور ملک کے بڑے بڑے شعبوں میں آگے بڑھنے، ترقی کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔